إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله جب تک بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے بعد سامعین محترم،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی قوم کو، اپنی امت کو دعوت و تبلیغ کے سلسلہ میں گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں میں نے اس بات کو شروع کیا تھا لیکن یہ سلسلہ بڑا طویل ہے جو کہ ایک یا چند خطبات میں مکمل ہونے والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت وہی دعوت ہے جو آپ سے پہلے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت ہے، اور وہ کیا ہے کہ اپنی اپنی امت کو، اپنی اپنی قوم کو یہ بتا دیں، ان تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہر نبی، ہر رسول کی سب سے پہلے اپنی قوم کو یہی دعوت تھی۔ اور بحمد اللہ ہم مسلمان یہ سب کا مشترکہ کلمہ ہے، اور سب مسلمان اس کو پڑھتے ہیں۔ اور بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں یہ نصیب ہو گیا، یہ پڑھنے کی سعادت مل گئی۔ اور بڑا افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جن تک یہ کلمہ پہنچا لیکن انہوں نے پڑھا نہیں، پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اور اس سے بڑھ کر بھی ان لوگوں پہ افسوس ہے کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن سمجھ کر نہیں پڑھتے، کلمے کے معنی، مطلب، مفہوم کو نہیں سمجھتے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی اس بات کا حکم دے رہے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کو اچھی طرح جان لو، سمجھ لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور اس کلمہ کی اہمیت اللہ فرماتے ہیں کہ اسے پڑھنے کا حکم صرف انسانوں کو ہی نہیں دیا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے جو ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، جنات بھی، اور خود اللہ احکم الحاکمین بھی اس بات کی شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں
اور اگر کوئی اور گواہی نہ بھی دے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ اکیلے کی شہادت ہی کافی ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ آئیے قرآن کے الفاظ میں سنیے۔ فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں۔ والملائکہ، فرشتے بھی اس بات کی شہادت دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور وہ اہل علم جو انصاف پہ قائم ہیں وہ بھی اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہی الہ ہے جو بڑا ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ تو اس بات کی شہادت دینا یہ کوئی معمولی عمل نہیں، بڑی اہم بات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان، جو مسلمان اس بات کی گواہی دے کہ اللہ اکیلا ہی الہ ہے، وہی معبود برحق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور وہ اس بات کی بھی گواہی دے کہ جنت بھی برحق ہے، جہنم بھی برحق ہے، ان باتوں کی شہادت دینے والوں کو اللہ احکم الحاکمین جو چیز انعام کے طور پہ عطا فرمائیں گے اس کا نام ہے جنت۔ وہ جنتی آدمی ہے، اور اس کلمہ کی عظمت، اہمیت، اللہ اکبر، کوئی معمولی نہیں۔ اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ مجھے کوئی بڑا اہم، بڑی فضیلت والا وظیفہ بتا دے، ذکر بتا دے جو کرنے کا میں معمول بنا لوں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے میرے موسیٰ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کر۔ کہا اے اللہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ تیرا ہر مسلمان بندہ پڑھتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی خاص وظیفہ بتایا جائے۔ اللہ کی طرف سے جواب ملا اے موسیٰ کیا تو اسے معمولی سمجھ رہا ہے؟ یاد رکھ اس کلمہ کی اتنی عظمت ہے، اہمیت ہے کہ اگر ترازو لگایا جائے، ایک طرف 7 زمینیں رکھ دی جائیں، 7 آسمان رکھ دیے جائیں، اور زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، ہر چیز کو رکھ دیا جائے، اللہ کی تمام مخلوقات کو رکھ دیا جائے، اور دوسری جانب صرف اور صرف اکیلا لا الہ الا اللہ کا جملہ ہو،
ساری چیزوں کا، اللہ کی تمام مخلوق کا وزن ہلکا ہوگا، لا الہ الا اللہ کا وزن ہر چیز سے زیادہ ہوگا۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص اللہ کے دربار میں اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کو ہر طرف اپنے گناہ ہی گناہ نظر آ رہے ہیں، غلطیوں خطاؤں گناہوں کے انبار لگے ہیں، ڈھیر لگے ہیں، اور وہ بڑا کپ کپا رہا ہے، بڑا پریشان ہے۔ کیا بنے گا؟ میرے پاس عمل کوئی نہیں، کوئی نیکیاں نہیں، ہر طرف گناہوں کے ڈھیر ہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے میرے بندے کس لیے پریشان ہے؟ کہے گا اللہ تجھے معلوم ہے گناہ اتنے زیادہ نظر آ رہے ہیں، نیکیاں کوئی نہیں مگر بہت کم۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیرا خلوص دل سے جو پڑھا ہوا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وہ موجود ہے۔ یہ اس بندے کی بات ہے جس نے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس کو سمجھ کر پڑھا، اور پڑھنے کے بعد کسی کو بھی اللہ کا شریک نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے فرشتوں کو ترازو لگاؤ، لگایا جائے گا، اس کی تمام خطاؤں کو گناہوں کو ایک طرف رکھ دو، رکھ دیا جائے گا۔ پھر حکم ملے گا کہ اس نے جو لا الہ الا اللہ پڑھا تھا نا خالص دل سے، اس کو دوسرے جانب رکھ دو۔ اور یہ ابھی اسے یقین نہیں آ رہا کہ اتنے گناہ اور اکیلا لا الہ الا اللہ اس کا کیا مقابلہ ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کو رکھ کر جب ترازو کو اٹھایا جائے گا لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہوگا اور گناہوں کا وزن کم ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھنا کیا ہے؟ ہمارے عام مسلمان کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والے مسلمان کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ صرف اور صرف یہی ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، بس۔ اس کے معنی مطلب مفہوم بڑا وسیع ہے۔ ان معانی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود، کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن اور بھی اس کے بڑے معنی ہیں۔ اللہ کے سوا اور کوئی خالق نہیں، پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے سوا اور کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا اور کوئی رازق رزق دینے والا نہیں ہے۔ اللہ کے سوا اور کوئی عالم الغیب، چھپی چیزوں کو جاننے والا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے سوا اور کوئی مختار کل کہ جس کے پاس ہر چیز کا اختیار ہو، ایسا بھی کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کے سوا اور کوئی کار ساز مددگار بھی نہیں ہے۔ اللہ کے سوا ایسی کوئی ہستی نہیں کہ جس پہ توکل کیا جائے اور جس کو مدد کے لیے پکارا جائے۔ اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اکیلا اللہ ہی ہے۔ اور انشاءاللہ آج کے اس خطبہ میں یہ معانی
قرآن کریم کی آیات سے اور قرآن مجید کے الفاظ سے آپ کے سامنے واضح کیے جائیں گے۔ آپ نے ان آیات کو ذہن نشین کرنا ہوگا، یاد رکھنا ہوگا اور آگے دوسروں تک پہنچانا ہوگا۔ سب سے پہلے میں نے ترجمہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی خالق یعنی کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، اور ان آیات میں انشاءاللہ یہ جملہ آئے گا لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے، اور معنی آپ خود سمجھ لیں گے۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران پہلا رکوع ہی ہے، اللہ فرماتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہاری شکلوں کو، صورتوں کو تمہارے ماؤں کے رحموں میں بناتا ہے، تمہیں پیدا کرتا ہے اور اسی طرح پیدا کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔ آگے فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا اور کوئی الہ نہیں، وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ پہلے کیا بات ہوئی کہ وہی تمہاری شکلوں کو تمہاری ماں کے رحموں میں پیدا کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔ ترجمہ کیا بنا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا اور کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ آگے یہی جملہ آیا تھا نا، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا اور کوئی پیدا کرنے والا، کوئی شکلیں اور صورتیں بنانے والا نہیں ہے۔ دوسری آیت سورہ الزمر، اس کا بھی پہلا رکوع ہی ہے، فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہو فأنا تصرفون۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، وہی تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے، خلقا من بعد خلق، اور مختلف ادوار گزرتے ہیں۔ پہلے پانی کا قطرہ، خون کا لوتھڑا بنا، گوشت بن گیا، ہڈی بن گئی، اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر گوشت چڑھا دیا۔ یہ ساری چیزیں، یہ کان، ناک، آنکھیں، دل، زبان اور یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ پورا کا پورا جسم کس چیز سے بنا؟ ایک قطرے سے۔ کس نے بنایا؟ اکیلے اللہ احکم الحاکمین نے۔ اور کہاں بنایا؟ کہ جہاں کسی کی نظر بھی نہیں جا سکتی۔ فی ظلمات ثلاث، تین طرح کے اندھیروں میں، پردوں میں اللہ نے پیدا کیا۔ وہی خالق ہے، جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا اور کوئی الہ نہیں۔ لیکن لوگو، تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ وہ جہاں بناتا ہے نا، جس کے بطن میں پتہ اسے بھی نہیں چلتا، علم ماں کو بھی نہیں ہوتا کیا بن رہا ہے، کس طرح بن رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے والا اور پیدا کرنے والا کون؟ صرف اللہ ہی
آخر میں فرمایا لا الہ الا ہو۔ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا بنا کہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں مگر اکیلا اللہ ہی، اس کے سوا اور کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ اور آخری جملہ جو اللہ نے سوال کیا، فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، لوگو تم کہاں پھر رہے ہو؟ خالق، پیدا کرنے والا، اولاد عطا کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن اولاد کے حصول کے لیے تم کہاں کہاں پھر رہے ہو؟ اور ہمارے مسلمانوں کی حالت، 1 سال گزر جائے، 2 سال گزر جائیں شادی کو، اولاد نہ ہو، کبھی کسی در پہ، کبھی کسی در پہ، کبھی کسی حجر پہ، کبھی کسی شجر پہ، کبھی کسی قبر پہ۔ اللہ فرماتے ہیں اولاد کے خزانے میرے پاس ہیں، انبیاء نے مجھ سے اولاد مانگی، اور تم بھی میرے دروازے پہ سوال کرو، عطا کرنے والا میں ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور معنی، اللہ کے سوا کسی چیز کا کوئی مالک بھی نہیں۔ کہاں لکھا ہے؟ سورہ المؤمنون آخری رکوع، فرمایا فتعالی اللہ الملک الحق، فتعالی اللہ الملک الحق، لا الہ الا ہو رب العرش الکریم۔ وہ بڑی بلند ذات ہے، وہ بڑی اونچی ذات ہے، جو حقیقی مالک ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے۔ آگے فرمایا لا الہ الا ہو، اس کے سوا اور کوئی الہ نہیں، اور وہ کوئی معمولی ہستی نہیں، بلکہ وہ رب العرش الکریم، بڑے خوبصورت عرش کا مالک ہے، عرش کا بھی رب ہے۔ لا الہ الا اللہ کے معنی کیا بنے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا اور کسی بھی چیز کا کوئی مالک نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے۔ آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا، اللہ تعالی ہر ایک کو پڑھنے کی اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی اہمیت ہے اس کے پڑھنے کی، اور میں کہا کرتا ہوں اگر کوئی بندہ صرف اس ایک آیت کو ہی سمجھ کر پڑھ لینا تو شرک اس کی جڑوں سے نکل جائے اور توحید اس کے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے۔ لیکن رسمی طور پہ پڑھتے ہیں برکت کے لیے، حفاظت کے لیے، شفا کے لیے، لیکن اپنے عقائد اور اعمال کے اصلاح کے لیے نہیں پڑھتے۔ اس میں کیا ہے؟ ایک جملہ، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے اس کا مالک بھی اللہ، اور جو کچھ زمینوں کے اندر ہے اس کا مالک بھی اکیلا اللہ ہی مالک ہے۔ اور اس آیت الکرسی کے شروع میں ہی یہ جملہ آ گیا کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ کیا معنی بنے؟ اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں کہ جو کسی چیز کی مالک ہو۔ فرمایا ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ بل الظالمون فی ضلال مبین۔ لوگو، تمہیں اور جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے
یہ سب کچھ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی ملکیت ہے، ہر چیز کا وہ اللہ اکیلا مالک ہے۔ اور جن کو تم کسی چیز کا مالک سمجھتے ہو، ذرا دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے پیدا کیا ہے۔ اگر کسی اور کی کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ زمین و آسمان سے باہر ہوگی، اس کے اندر کسی کی کوئی چیز بھی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، ہر چیز کا مالک صرف اکیلا اللہ ہے۔ آگے فرمایا اپنی مخلوق کو رزق دینے والا ہر ایک کا رازق بھی کون؟ اللہ ہی۔ فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم ھل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ھو فأنا تؤفکون۔ یہ ہے 22واں پارہ سورۃ الفاتر، پہلا رکوع سورت کا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سامنے رکھ کر ذرا یاد تو کرو، غور و فکر کو کرو، سوچو تو صحیح کہ ھل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے سوا اور کوئی خالق ہو سکتا ہے، کوئی رازق ہو سکتا ہے کہ جو تمہیں آسمان سے یا زمین سے رزق دے سکے؟ آگے کیا فرمایا کہ لا الہ الا ھو، اس کے سوا اور کوئی الہ نہیں، لیکن تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ تو یہاں لا الہ الا اللہ کے معنی کیا بنے کہ کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی کھلانے والا نہیں، کوئی پلانے والا نہیں، اگر کوئی ہے تو صرف اکیلا اللہ ہی، وہی رازق ہے۔ اور اسی کے معنی ہندی زبان میں داتا کیے جاتے ہیں۔ یہ لفظ داتا ہندی زبان کے معنی ہے کہ یعنی سب کو دینے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا یا شفا دینے والا۔ تو پوری کائنات کا داتا کون ہوا؟ اللہ ہی۔ یہی تعلیم اللہ نے انبیاء کے ذریعے دی۔ انبیاء نے یہ تعلیم اپنی اپنی قوم کو دی، اور بڑی تکلیفیں اٹھا کر، بڑی پریشانیاں اٹھا کر۔ اور کہنے والا کہتا ہے نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنے پتھروں سے زخمی کروا کر وہ کہتے تھے لوگو پڑھو لا الہ، وہ کہتے تھے لوگو پڑھو لا الہ، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ اللہ کے در پہ جو آتا ہے لوگو، وہ در در پہ سر کو جھکاتا نہیں ہے۔ نبی کا ہے فرما کہ عبادت خدا کی وہ مخلوق کو اپنا بناتا نہیں ہے۔ اللہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو اپنا شریک نہیں بناتا، اس لیے اللہ اکیلے کو وحدہ لا شریک مانو، اسی کو خالق، مالک، رازق، داتا اور دستگیر سمجھ لو۔ لا الہ الا اللہ۔ کون اللہ؟ کہ جس جیسا اور کوئی نہیں۔ فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم
ثم يحييكم هل من خالق غير الله هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون۔ سورہ الروم، اللہ فرماتے ہیں یہ 4 کام میں کرتا ہوں کہ اللہ الذی خلقکم، وہ اللہ ہے جس نے پہلے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، اور پھر وہ تمہیں رزق عطا کرتا ہے، ثم یمیتکم، وہی تمہیں موت دینے والا ہے، ثم یحییکم، اور پھر وہ دوبارہ تمہیں زندہ کر لے گا۔ یہ 4 کام ہیں جو میں کرتا ہوں۔ اب ذرا تم بتاؤ نا کہ حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو، جنہیں مدد کے لیے پکارتے ہو، کیا ان میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی ایک کام ہی کر کے دکھا دے؟ ہے کوئی؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، جنہیں لوگ اللہ کا شریک بناتے ہیں اللہ ان سب سے پاک اور بالا تر ہے، کیونکہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ یا اس طرح سمجھو، کسی نے اپنے انداز میں کہا او دی ذات جہی کوئی ذات نہیں، او دی بات جہی کوئی بات نہیں، او دی جھات جہی کوئی جھات نہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اور بجھے پیاس نہ شبنم چویاں تھی، بجھے پیاس نہ شبنم چویاں تھی، موتی لال نہیں لبدے ٹویاں تھی، تے پتر نہیں منگے دے مویاں تھی، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ موتی لبدے نہیں بیابان وچوں، مچھی خشکی ریگستان وچوں، پتر لبدے نہیں قبرستان وچوں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ یہ سارے اختیار اللہ کے پاس ہیں، یہ کسی کی طاقت نہیں کہ جسے اللہ نہ دینا چاہے اسے کوئی اور دے دے، یا جسے وہ دینا چاہے اس کی عطا کو کوئی روک سکے، کوئی ہے ایسا؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ جس کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے، اللہ کا کھولا ہوا دروازہ کوئی بند کر سکتا؟ کوئی بند نہیں کر سکتا۔ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور جس کے لیے اللہ دروازہ بند کر دے، اللہ کا بند کیا ہوا دروازہ کوئی کھول سکتا؟ کوئی نہیں کھول سکتا۔ وہی یہ کر سکتا ہے نا کہ جس کی طاقت اللہ سے زیادہ ہو، وہ اس سے بڑھ کر ہو۔ اللہ جیسا کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور رزق دے کون سکتا ہے؟ وہی دے سکتا ہے کہ جس کے پاس ہر چیز کا علم ہو، پہلے اس کو جانتا ہو، جس کو پتہ ہو کہ میری مخلوق فلاں فلاں جگہ پہ آباد ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے، اس نے کیا کھانا ہے،
چارہ کھانا ہے، گوشت کھانا ہے، یا اور کوئی غلہ کھانا ہے، اور کتنا کھانا ہے، اور اس کے کھانے کا وقت کیا کیا ہے، ان ساری چیزوں کو جاننے والا کون؟ اللہ۔ کہاں لکھا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، سورہ الحشر۔ اس کی آخری 3 آیات پڑھا کریں صبح و شام، بلکہ ہر نماز کے بعد۔ بڑی فضیلت ہے ان کی، ان میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہیں، اچھے اچھے نام۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ وہ اللہ ہے کہ جس کے سوا اور کوئی الہ نہیں۔ وہ الہ کیسے ہے؟ اس لیے عالم الغیب والشہادہ، وہ جو ظاہر چیزیں ہیں ان کو بھی جانتا ہے، اور جو چھپی چیزیں ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ یہ ظاہر باطن، یہ کھلی اور چھپی چیزیں، یہ فرق تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ دن رات کا، روشنی اندھیرے کا فرق تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخلف باللیل وسارب بالنہار۔ تم میں سے خواہ کوئی اونچی پکار کر بولے یا اپنے دل میں اپنی بات کو چھپا کر رکھے، اللہ کے لیے دونوں باتیں ہی برابر ہیں۔ اللہ کے لیے دونوں چیزیں ہی سواء، برابر ہیں۔ اور جو دن کی روشنی میں جو چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں اور رات کے اندھیرے میں تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، یہ اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے یہ بھی برابر ہے۔ کون اللہ؟ کسی نے کیا خوب کہا کہ عقل مندی نہیں پر اے جھوٹ بھی نہیں، عقل مندی نہیں پر اے جھوٹ بھی نہیں، کیڑی چل دی ہے جدوں فرش اتے۔ سیاہ رنگ کی چیونٹی رات کے سیاہ اندھیرے میں سیاہ پتھر پہ چل رہی ہو، کسی کو آتی نظر ہے کوئی جو دیکھ سکے؟ عقل مندی نہیں پر اے جھوٹ بھی نہیں، کیڑی چل دی ہے جدوں فرش اتے، تیز گھوڑے دے نسن وانگ اس دی جاندی آواز ہے اللہ دے عرش اتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اس سیاہ چیونٹی کو، چھوٹی سی چیونٹی کو دیکھتے بھی ہیں اور اس کے چلنے کی آواز سنتے بھی ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ کے نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام، اللہ احکم الحاکمین نے بڑی وسیع حکومت عطا فرمائی۔ اللہ نے اپنے مخلوق میں سے بہت سی مخلوقات کی بولی بھی سکھائی اور سمجھائی، وہ سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک دفعہ اپنا لشکر لے کر آ رہے ہیں، ایک چیونٹی دور سے دیکھ کر اپنی ساتھ والی چیونٹیوں سے کہتی ہے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اے چیونٹیوں،
اپنے اپنے سوراخوں میں جلدی سے داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند ہی نہ ڈالیں۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے اس چیونٹی کی بات اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کو سنا دی۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ کے نبی سن کر مسکرا پڑے اور پھر اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اے اللہ، یہ توفیق، یہ طاقت، یہ قوت مجھے تو نے عطا کی، ورنہ میں کیسے سن سکتا تھا؟ اللہ مجھے اپنے اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر ایک دفعہ کہہ پڑا، اللہ کے حضور بارش کی دعا کے لیے اپنے لشکر کو لے کر میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے میں کیا دیکھتے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث، ایک چیونٹی اپنے پاؤں کو آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کر رہی ہے، اپنے رب کو پکار رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے کہ اللہم انا خلق من خلقک ولیس بغنا ولیس بنا غنا عن سقیاک۔ اے اللہ، ہم بھی تیری مخلوق میں سے تیری چھوٹی سی مخلوق ہیں۔ اے اللہ، جیسے پانی کی تیری دوسری مخلوقات کو ضرورت ہے، اللہ ہمیں بھی ضرورت ہے۔ اے اللہ، اپنے رحمت کی بارش عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی اس دعا کو بھی سن لیتے ہیں اور اپنے لشکر سے فرماتے ہیں، ارجعوا، واپس پلٹ جاؤ، واپس پلٹ جاؤ، انکم سقیتم بدعوات غیرکم، اللہ نے تمہارے علاوہ اپنے اور مخلوق کی دعا کو سن لیا ہے اور اللہ بارش اتارنے والے ہیں۔ چیونٹی نے کس کے حضور دعا کی؟ کس سے بارش مانگی؟ اور کہنے والا کیا کہتا ہے کہ کیڑی رنی رب رحمان اگے انہیں عرض نہیں کیتی سلیمان اگے۔ کیڑی رنی رب رحمان اگے انہیں عرض نہیں کیتی سلیمان اگے۔ پڑھ ویکھ تے رکھ قرآن اگے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ تو میں کہہ رہا تھا، الہ کے معنی ہے عالم الغیب، سب کچھ جاننے والا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ اس آیت کے پیش نظر لفظ الہ کے معنی کیا بنے؟ لا الہ، اللہ کے سوا اور کوئی عالم الغیب نہیں، اگر ہے تو الا ہو، صرف اکیلا اللہ ہی۔ یا اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ میں سن لیں، اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیں، اپنے قوم کے لوگوں کو بتا دیں
کہ اللہ کے سوا آسمان والوں میں سے بھی کوئی غیب جاننے والا نہیں اور زمین والوں میں سے بھی کوئی غیب جاننے والا نہیں۔ اگر جاننے والا کوئی ہے تو اکیلا اللہ ہی، لیکن جنہیں تم عالم الغیب سمجھتے ہو وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو اپنے بارے میں بھی علم نہیں، انہیں تو اپنا بھی پتہ نہیں کہ ہم نے ان قبروں کے اندر کتنی دیر تک ٹھہرنا ہے اور کب ہمیں اٹھایا جائے گا۔ وما یشعرون، وہ نہیں جانتے، وہ نہیں سمجھتے، ایان یبعثون، کہ ہمیں کب اٹھایا جائے گا۔ جنہیں اپنا پتہ نہیں، تمہارا پتہ کیسے ہوگا؟ تمہارا علم کیسے ہوگا ان کو؟ لہٰذا اسے پکارو جو ہر چیز کو جاننے والا اور پوری طرح اچھی طرح جاننے والا ہے۔ اسی طرح مختار کل، ہر چیز کا جس کے پاس اختیار ہو، جسے چاہے دے جسے چاہے نہ دے، یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا الہ الا ہو لہ الحمد فی الاولی والآخرہ ولہ الحکم والیہ ترجعون۔ 20واں پارہ سورہ القصص۔ فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تمہارا رب ہی ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے اور اسی کے پاس اختیارات ہیں۔ ما کان لہم الخیارہ، جن کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں ان کے پاس کسی چیز کا قطعاً کوئی اختیار نہیں، اور جنہیں اللہ کا شریک بناتے ہیں اللہ ان سے پاک ہے، اور جو لوگ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں وہ اور جو ظاہر کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ آگے کیا فرمایا کہ وَهُوَ اللَّهُ لَا الہ الا ہو، جس کے پاس اختیارات ہیں، جو ہر چیز پہ قادر ہے، وہ اللہ ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا اور کوئی الہ نہیں۔ لا الہ کے معنی کیا بنے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی ایسی ہستی نہیں کہ جس کے پاس ہر چیز کا اختیار ہو، اگر ہے تو الا اللہ، اکیلا اللہ ہی، اللہ کے سوا اور کوئی مختار کل ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دلی چاہت تھی کہ میرے چچا، کم از کم چچا ابو طالب جو ہیں وہ کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ، اسلام قبول کر لیں۔ آپ نے پوری عمر کوشش کی، بار بار اس کو دعوت دی، لیکن اس کی بد نصیبی بالآخر جب اس دنیا سے جانے لگے ابو طالب، قریب المرگ ہیں، نبی علیہ السلام اپنے چچا زاد بھائی علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر گئے۔ محمد مصطفیٰ بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، علی مرتضیٰ بھی ہیں، اللہ کا نبی بھی ہے اور اللہ کا سچا ولی بھی ہے، اور دونوں کی دلی چاہت بھی ہے اور پورا زور بھی لگا رہے ہیں، پوری کوشش کر رہے ہیں کلمہ پڑھ لو، اور پاس بیٹھے ہیں ابو جہل، عتبہ،
اور دیگر مکہ کے سرداران مشرکین وہ کہتے ہیں ابو طالب کیا دنیا سے جاتے جاتے اپنے باپ عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے اپنے بھتیجے کے پیچھے لگ کر؟ ایسا نہ کرنا۔ بالآخر ابو طالب کہنے لگے کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پہ ہی مروں گا۔ فَأَبَىٰ أَن يَقُولَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، صحیح بخاری کی حدیث کے ابو طالب نے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ نبی علیہ السلام بڑے پریشان ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ پھر بھی میں اللہ کے حضور دعا کروں گا، ہو سکتا ہے اللہ میرے چچا ابو طالب کو معاف کر دے۔ آپ پریشان ہیں۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ لیس لک من الامر شیء، اے محبوب آپ کے پاس اس بات کا اختیار نہیں، آپ کے پاس اس بات کا اختیار نہیں، یہ اختیار اللہ کے پاس ہے، وہ جسے چاہے ہدایت عطا کرے، جسے چاہے نہ کرے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت اللہ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ اگر اللہ ہدایت نہ دینا چاہے، اے محبوب جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس سے آپ پیار کرتے ہیں، آپ بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی مختار کل نہیں، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں سوائے اللہ کے، وہی مختار کل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہی ہے کار ساز مددگار، وہی نگہبان ہے، نگران ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ جب مکہ والے مخالفین آپ کے خلاف جمع ہوئے اور کہنے لگا اس کا کیا ہے، نہ اس کا باپ، نہ ماں، نہ بھائی، نہ بیٹا، اس نے کیا کرنا ہے، یہ اکیلا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ آپ کو اس طرح سمجھتے ہیں نا، آپ کیا کریں جب کسی کا کوئی نہ ہو وہ اس بات پہ عمل کر لے، اللہ مدد کرے گا۔ کیا؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، جب کوئی پریشانی لاحق ہو یا دشمن مخالف ہو جائے، کیا کرنا ہے؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے ہٹ کر، سب سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس کا ذکر کرنا ہے۔ کون اللہ؟ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، اس رب کو اپنا کارساز اور مددگار بنا لو۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا اور کوئی الہ نہیں، وہی کارساز اور وہی مددگار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ کلمہ توحید سمجھ کر صحیح معنوں میں پڑھنے کی اور اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی پہ ہی ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخری وقت بھی یہ نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔